یہ بتائیے کہ آبنائے ہرمز سے جو سفر شروع ہوا بندش کا، وہ بڑھتے بڑھتے باب المندب ریڈ سی تک، یمن تک جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آگ کے شعلے ہر طرف ہیں۔ یہ کب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ جنگ رکے گی؟ مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ جی، اس وقت تو جو امکان ہیں وہ برے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اب حملے جاری ہیں۔ اور امریکہ نے کہا کہ یہ جو حملے ہیں ایران کے اوپر وہ جاری رکھے گا۔ ایران نے اپنی طرف سے بہت سارے جو امریکن اڈے ہیں وہاں حملے کیے ہیں۔ اور یہ جب تک کہ میری نظر میں جب تک کہ دونوں فریقین اس نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے کہ یہ جنگ رکانے کی ضرورت ہے، اس میں کس کی جیت بھی نہیں ہوگی۔ یہ ایک امپاس ہو گیا ہے اور جلدی میں جلدی اس جنگ کو روکنے کی ضرورت ہے۔ پر اس میں جو رول ہے، جو فتنہ ہے میرے خیال میں، وہ اسرائیل کا ہے اور نیتن یاہو کا ہے۔ وہ جنگ نہیں روکنا چاہتا ہے اور اسی طریقے سے وہ کوئی نہ کوئی طریقے ڈھونڈ کر امریکہ کو اور ٹرمپ صاحب کو یہ منوا رہا ہے کہ اس جنگ کو جاری رکھیں۔ تو میرے خیال میں مسئلے کافی برے ہو گئے ہیں، پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ پر ہماری کوششیں پاکستان کی اور دوسری جو ثالثی ایفرٹس ہیں وہ جاری ہیں۔ اگر دونوں طرف کو سمجھ آ جائے کہ جیت نہیں ہو سکتی ہے، اس جنگ کو روکنے کی بہت ضرورت ہے، تو شاید پھر کروٹ پھر لے لے امن کی طرف۔ اچھا منیر اکرم صاحب، یہ بتائیں، آپ نے ذکر کیا نیتن یاہو ایک فتنہ ہے۔ ایک طرف پوری دنیا ہے، ایک طرف نیتن یاہو ہے۔ اتنا پاورفل ہے، انٹلیکچولی اسٹرانگ آرگومنٹ ہے، یا ان کی لابنگ اتنی اسٹرانگ ہے، یا وہ اتنے طاقتور ہیں کہ پوری دنیا کو آگے لگا رکھا ہے؟ دیکھیں، اب جیسے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات بہت قریبی ہیں۔ یہاں امریکہ میں جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ان سب کو یہ پیسہ دیتے ہیں ان کی الیکشنز کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے امریکہ میں وہ بالکل یعنی کہ اسرائیل کو بکی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے ٹرمپ صاحب کے اوپر کافی دباؤ ڈالا ہے کہ یہ معاہدہ نہ کریں اور جنگ کو جاری رکھیں۔ ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو کو روکنے کی کوشش کی ہے، دھمکیاں بھی دی ہیں، پر وہ رکتا نہیں ہے۔ کس نہ کچھ وہ طریقے ڈھونڈ لیتا ہے کہ اس جنگ کو جاری رکھیں۔ اسپیشلی لیبنان میں یہ کہنا کہ جی حزب اللہ نے میرے اوپر حملہ کیا تو ہم نے اس کو جواب دیا۔ تو اس طرح سے یہ جنگ جاری رہی ہے، اور جب تک جاری رہے گی اور فوجیں آمنے سامنے ہیں تو امکان یہی ہے کہ اسکلیشن ہو سکتا ہے، بہت سیریس اسکلیشن ہو سکتا ہے۔ پر ٹرمپ صاحب کو صرف ٹرمپ صاحب ہی نیتن یاہو کو روک سکتے ہیں، کیونکہ دوسروں کی تو طاقت نہیں ہے۔ امریکہ کی طاقت ہے، اس کے اوپر بہت سارا انفلوئنس ہے، تو وہ روک سکتے ہیں۔ پر ابھی تک ان کی کوششوں کی کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ اچھا یہ بتائیں، پچھلے دنوں جو ایپسٹین فائل کا ذکر آیا تھا، ورلڈ ایلیٹ جو ہے، گلوبل ایلیٹ، اس میں بہت سارے نام شامل تھے۔ اچانک وہ پھر فائلیں غائب ہو گئیں، مزید ان کو جو ہے وہ ڈسپلے نہیں کیا گیا۔ کہ یہ کوئی پریشر ٹیکٹک تو نہیں ہے کہ ایپسٹین فائل میں جو کچھ ہوتا رہا اس جزیرے پہ، اس کو دبانے کے لیے جو ہے وہ جنگ کو مزید ایکسپینڈ کیا جائے؟ کہہ نہیں سکتے ہیں جی۔ یہ مسئلہ جو ایپسٹین فائلز کا ہے یہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ بہت ساری انفارمیشن آتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے۔ تو اس کو میرے خیال میں یہ ظاہر ہے کہ یہ جنگ جاری کی گئی، اور اس کا پارٹلی کوئی جو ریشنل یہ تھی کہ اٹینشن ہٹ جائے گا ایپسٹین فائل سے، پر وہ میرے خیال میں
ابھی اتنا ہٹا نہیں ہے، وہ جو ٹرمپ صاحب کے مخالف ہیں ڈیموکریٹس وغیرہ، وہ اس کو زندہ رکھیں گے اور اس کو استعمال کرتے رہیں گے آگے آگے بھی، مڈ ٹرمز الیکشن سے پہلے اور اس کے بعد میں بھی یہ استعمال کریں گے ٹرمپ صاحب کے خلاف۔ اچھا، ابھی عرب کنٹریز کا آپ نے بتایا، گلف کنٹریز میں ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا، عراق میں بھی، دیگر ملکوں میں. تو یہ گلف کنٹریز جو ہے وہ ایک طرف شور مچاتے ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے، دوسری طرف اڈے امریکہ کو دیے ہوئے، اس شکنجے سے کب نکلیں گے؟ کوئی فیزیبل ہے ان کا نکلنا؟ جی کہہ نہیں سکتے، میرے خیال میں اب ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اڈے رکھنے سے ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے، باوجود یعنی کہ یہ اڈے ہیں، ایران نے حملے کیے ہیں، اور آگے جا کے بھی اگر یہ اڈے رکھتے ہیں تو ان کی کیا امپلیکیشنز کیا ہوں گی، یہ انہانس کرے گی ان کی سیکیورٹی یا کم کرے گی؟ میرے نظر میں یہ جو سوال ہیں یہ بعد میں سوچ بچار اس پہ ضرور ہوگی۔ کچھ خلیجی ممالک ہیں میری نظر میں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ اڈے ہٹائے جائیں، کچھ دوسرے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ اڈوں کو میں اضافہ ہو، امریکہ سے زیادہ پروٹیکشن ملے، ہمیں ہتھیار اور دے، قوت اور دے ایران کو مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ میرے خیال میں مختلف اس کے سوال کے مختلف جواب ہوں گے خلیج میں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اس وقت جو بیرون ممالک، کل ہم نے دیکھا جو خالصتان موومنٹ کی سکھ کمیونٹی ہے، وہ ایک طرف تو ہندوتوا کے ظلم و جبر کے خلاف آزادی مانگ رہی ہے، پوری دنیا میں وہ مظاہرے کر رہے ہیں، دوسری طرف سکھوں کا ہم نے دیکھا ہے وہ بھی فلسطینیوں کے حق میں بول رہے ہیں اور اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں. ایون ویسٹ میں جو کامن پبلک ہے وہ بھی اسرائیل کے خلاف آوازیں بلند کر رہی ہے. اکیڈمیا میں دھڑا دھڑ پیپر چھپ رہے ہیں. تو اس ٹرینڈ کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جی میرے خیال میں جب سے اسرائیل نے یہ جو جنگ غازہ میں جو جاری کی تھی، اور جس میں انہوں نے سب کی نظر میں یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے وہاں جینوسائڈ کیے، یعنی کہ ہزاروں فلسطینی عورتیں بچے سب مارے ہیں، ہاسپٹل اسکول وغیرہ. تو میرے خیال میں پورا یعنی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سمجھتی ہے کہ انہوں نے جینوسائڈ کیا، تو اسرائیل سے نفرت بڑھ گئی ہے، اور جو اسرائیل کی سپورٹ ہوتی تھی امریکہ میں وہ بھی بہت کم ہو گئی ہے. بہت ساری آوازیں ہیں جو امریکہ میں وہ اٹھ رہی ہیں کہ یہ جنگ جو ایران کے ساتھ ہوئی ہے یہ اسرائیل کی جنگ ہے، یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اور اس میں ہمیں گھسا گھٹایا گیا ہے. تو میرے خیال میں اسرائیل کی سپورٹ جب کم ہو جائے گی تو شاید امریکن پالیسی اور ویسٹرن یورپین پالیسی کچھ بدل جائے، جس کی وجہ سے اسرائیل کے اوپر زیادہ دباؤ آئے گا، اور اس کا جو پروجیکٹ ہے گریٹر اسرائیل کا، پیلسٹینین آکیوپیشن کی ہے جو ایکسپینشن کر رہے ہیں، اس پہ شاید کچھ رکاوٹ آ جائے. پر وہ دیکھنے کی آگے آگے دیکھنا ہوگا، کیونکہ جب تک کہ امریکہ کا سپورٹ ہے، امریکہ کی مدد ہے، امریکہ کا ویٹو ہے ان کے ساتھ، تو ان کے اوپر پابندیاں لگانا بڑا مشکل ہے. پر اگر امریکہ اپنی پالیسی بدل دیتا ہے یا اس میں تبدیلی آتی ہے تو پھر ایران کے اسرائیل کے اوپر کافی پریشر آ سکتا ہے دنیا سے. اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا کہ کل سے لفظی گولہ بارود نیتن یاہو اور رجب طیب اردوان کے درمیان جاری ہے، اور نیتن یاہو نے اپنے ایک سپیچ میں کہا ہے کہ نیتن یاہو اینٹی سیمیٹک ڈکٹیٹر ہے، اور رجب طیب اردوان نے بھی اس کا بڑا سخت جواب دیا ہے. اس لفظی گولہ بارود کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اب اسرائیل کا نشانہ یا رخ یا عزائم ترکی کی طرف تو نہیں ہے؟ جی میرے خیال میں ترکی کے ساتھ تعلقات بگڑ گئے ہیں
کیونکہ ترکی کا جو موقف ہے فلسطین کے کوشچن پر، اور جو اسرائیلی انویژن ہوئی ہیں سیریا پہ، لیبنن پہ حملے ہوئے ہیں ایران پر، اس کی مخالفت کی ہے ایردوغان صاحب نے۔ اور ایردوغان صاحب کی یعنی کہ رویہ وہی ہے کہ یعنی اسلامی دنیا طاقتور ہو، اور ترکی کا ترکی کا اس میں ایک اہم رول ہے۔ میری نظر میں یہ لفظہ لفظی تو چلتی رہے گی، پر جو امکان ہے، جو خدشہ ہے کہ اب اسرائیل سیریا میں اس نے آکیوپائی کیا ہے کچھ علاقے۔ سیریا میں ترکی کی بھی فوجیں وہاں موجود ہیں، تو اگر کچھ آپس میں یہ امکان ہو سکتا ہے کہ آپس میں کوئی جھڑپ ہو، پر یہ شاید سیریا میں ہوگی اگر یہ جھڑپ ہوتی ہے۔ پر اسرائیل کی قوت نہیں ہے یہ ترکی کے خلاف کوئی جنگ کرنے کی، اس میں بہت نقصان ہوگا۔ ترکی ایک بڑا ملک ہے اور بڑی طاقت ہے۔